کیونکہ گلا بیٹھا لیٹ جائے گا. تو آپ لوگوں سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گے تو انشاءاللہ بیان کریں گے. جو مفتی حسین صاحب نے بیان کیا نا محنت مشقت، تو ابھی آپ نے پڑھائی میں اگر محنت کر لی تو کل اس کا پھل کھاؤ گے. طلبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں بہت محنتی. بہت محنتی کا مطلب کیا ہے؟ استاد نے جو سبق پڑھایا، بلکہ اس سے پہلے جو استاد نے سبق پڑھایا اس کا تکرار بہت اچھی طرح کیا، اچھی طرح سمجھا اس کو تکرار میں. جو طالب یہ کام کر لے گا نا وہ محنتی کہلاتا ہے. تکرار میں اچھی طرح کیا کر لیا اس کا؟ بولے نا اسے اچھی طرح تکرار کیا، اس کو سمجھا. پھر اگلے دن جو سبق پڑھنا ہے اس کا پہلے سے اچھی طرح مطالعہ کر دیا، اس کو خود سمجھنے کی کوشش کی. اور تیسرا کام، سبق میں حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھ گیا، غور سے سن رہا ہے استاد کیا کہہ رہے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ رہا ہے. جو طالب علم یہ 3 کام کر لے گا اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ محنتی. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 کام کر لو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ طالب علم ہوتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں. یہ 2% ہوتے ہیں عام طور پہ. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو پوستی کہلاتے ہیں. پوستی کا لفظ پتہ ہے یہاں پہ؟ کراچی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں سینا نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پوستی. اور کراچی کی زبان میں ایک تیسرا درجہ اس کو کہتے ہیں مہا پوستی، یعنی پوستی کا سب سے اعلیٰ مقام. تو اب آپ کی مرضی ہے آپ اپنے آپ کو کس قسم میں داخل کرتے ہو. اگر آپ ان 2% میں آ گئے جو بہت محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہت کام لے گا. آپ کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی اور سکون کی زندگی ملے گی. اگر آپ نے محنت نہیں کی تو پھر آپ 2 کام کرو گے. عالم بننے کے بعد ڈگری تو مل جاتی ہے، بعض دفعہ ادھر ادھر سے دیکھ کے انسان کچھ کر لیتا ہے. امتحان پاس کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. نقل تو نہیں ہوتی ہمارے مدرسوں میں، لیکن پھر بھی طالب علم رات کو ایک دفعہ دیکھ لیا، کچھ نہ کچھ 40 نمبر مل ہی جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں. تو ڈگری تو مل جائے گی آپ کو، لیکن جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. یا تو آپ خوابوں کی تعبیریں بتانا شروع کر دو گے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، یا آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے روحانی عامل بن جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کسی کو بھی علاقے میں دیکھو نا جو روحانی عملیات کر رہا ہے، سمجھ لو اس نے طلب علمی کے دور میں پڑھا. بولو، اب یہ نہ دین کا رہا نہ یہ دنیا کا رہا. سمجھتے ہو؟ پھر جب وہ روحانی عامل آپ بنو گے تو پھر کرو گے 4 شادیاں، کیونکہ روحانی عاملوں کو رشتے بہت ملتے ہیں. پھر آپ کرو گے 4 شادیوں کو بدنام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر لوگ کہیں گے دیکھو علماء کہتے ہیں 4 شادیاں کرو، فلاں نے کی اس کا حال دیکھو، فلاں نے کی اس کا حال دیکھو. تو وہ روحانی عامل کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو بنا کے بھگا کے بیوقوف بنا کے. تو یا تو خوابوں کی تعبیریں شروع کر دو گے یا کیا کر دو گے؟ وظیفے بتانا، روحانی عملیات، ان چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ عزت والی زندگی گزارو. وہ کیا ہے؟ لوگ آپ سے پوچھیں، آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو، آپ اپنے علاقے میں جاؤ، لوگ کہیں کہ بھائی صاحب علم ہیں. ہمارے استاد تھے، جب قرآن کی جب بھی کوئی آیت، یعنی جیسے ہی کوئی بات کرتے نا تو فوراً قرآن کی آیت پڑھتے تھے. ہم جب خامسہ میں تھے، ہمارے استاد قرآن کا جب ہمیں سبق پڑھاتے تو جیسی کوئی بات کرتے نا دلیل کے طور پر قرآن کی پوری آیت پڑھتے تو ہمارے طالب علم رونے لگا. ہم نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یار کاش اللہ نے مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں جب بھی کوئی بات کروں دلیل میں قرآن کی اسی طرح سے آیت پڑھ دیا کروں. تو یہ وہ استاد کر سکتا ہے جس نے محنت کی ہو. کیا خیال ہے؟ پھر جب فقہ کی بات چلتی ہے، فقہی جزیات، آپ نے علماء دیکھو کتابوں، مفتی حسین خلیل صاحب کتابوں کے حوالے فوراً یہ حوالہ یہ حوالہ یہ حوالہ یہ حوالہ فلاں کتاب. اور جو فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ مسئلہ پتا ہوتا ہے. ان کی مثال ایک گاؤں کی ہے.
ایک طالب علم مدرسے میں، بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، مدرسے میں پڑھتا تھا نہیں، جب اپنے علاقے میں گیا لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی بن کے آ رہا ہے، اس سے مسائل پوچھیں گے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، یہ جو بہشتی زیور ہے نا، اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھو۔ ہمارے یہاں طلبہ قدوری ہدایہ کنز پڑھ لیتے ہیں، بہشتی زیور نہیں پڑھتے۔ مسائل اسی کو آتے ہیں جس نے بہشتی زیور پڑھی ہوئی ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ طلبہ سمجھتے ہیں بہشتی زیور پڑھے ہیں تو ہماری توہین ہے۔ کنز ہدایہ میں تو اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول، امام شافعی کا یہ قول، ان کی یہ دلیل، ان کی یہ دلیل۔ اس بحث میں انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس بحث میں انسان بھول جاتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو اصل مسئلے جو حضرت حکیم الامہ نے جو کتاب لکھی ہے، جس کو ابھی شائع کیا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ لازمی پڑھو۔ ہم نے بچپن میں جو مسائل اس میں پڑھے تھے اب تک بتا دیتے ہیں، جو ہدایہ میں پڑھے تھے یاد نہیں رہتے۔ تو اس لیے بہشتی زیور کا تو اپنا پرسنل مطالعہ کیا کرو لازمی، جب کوئی مسئلہ آیا اس میں ضرور دیکھو، اس کو بہت زبردست مسائل کا علم آ جاتا ہے۔ تو طالب علم تھا، وہ اپنے گاؤں میں گیا، آتا اس کو کچھ بھی نہیں تھا، سارا دور اس نے کھانے اور بیت الخلا پہ لگایا تھا۔ اسے طلبہ کو شلوانے کندھوں پہ ڈال کے بیت الخلا کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب طلبہ مجھ سے لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو میں کیا کروں؟ ایک تو بے عزتی ہوگی۔ استاد نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے یہ بول دینا اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں اقوال ملتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے ہر مسئلے میں لوگ سمجھیں گے بڑا پہنچا ہوا عالم ہے، چھوٹا موٹا عالم اس کو تو اختلاف کا پتہ ہے، اور پھر ان کو الجھا دینا اسی۔ اب لوگ آتے جی کنویں میں چوہا گر کے مر گیا ہے، کتنے ڈول پانی میں نکالنے ہیں، اس کو پتا تو بہشتی زیور پڑا ہوا ہوگا، فوراً بتا دیتا۔ تو کہتا ہے اصل میں اس میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، ہمیں احتیاط اسی میں کہ سارا پانی نکالنا، سارے میں تو احتیاط ہے ہی نا۔ بڑے مسئلے ہو گئے یار، جو آ رہا ہے یہ جواب اختلاف ہے، طلاق کا مسئلہ آیا، اتنی طلاقیں دی ہیں، علماء کا اختلاف ہے، احتیاط اسی میں کہ چھوڑ دے بھی تاکہ کوئی غور ہو جائے۔ تو ایک دیہاتی کے پاس گیا نا ایک شخص کے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا کتنا حصہ ہے۔ اب ان کو مسئلہ تو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کیا اختلاف کیا علماء کا اس میں، احتیاط اسی ہے کہ ماں کو سب دے دو، سارا کس کو دے دو، احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ بعد میں علماء نے پکڑا ہوا تو نے ان کی ماں کو سارا حصہ کیوں دیا؟ کہہ رہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھتا ہے؟ کہہ رہے دیکھو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سب ماں کا ہے، تو یہ کرو گے بعد میں جا کے۔ تو وہ جو دینا مولوی صاحب سے جب بھی کوئی آتا ہو تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، لوگ بیدار ہو گئے یار، کوئی ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتا ہے، احتیاطوں کے عمل میں آ رہا ہے بس۔ ایک آیا اس نے کہا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اب اس کو سوال سننے کی عادت ہی ختم ہو گئی تھی، یہ غور سے سوال سنتا، جیسے ڈاکٹر جو ہے نا آپ کی بیماری بعد میں سنتا ہے، دوا پہلے لکھ دیتے ہیں، پھر اسپیڈ سے دوا لکھ رہے ہوتے ہیں، آدمی کہتے ہیں پہلے پورا سن دو لو۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی کلمہ کیا ہے ہمارا؟ اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو گاؤں سے جمع ہو کے پکڑ کے کوٹ دیا اسے، تو کیا کلمے میں بھی اختلاف ڈالتا ہے؟ تو یہ حال ہوگا اگر آپ محنت سے بولو نہیں پڑھو، بہتر ہے کہ تمیز سے پڑھ لو۔ اور دوسری بات، مدرسے میں بیٹھ کے غیبتیں کرنا، کبھی استاذ کے خلاف، کبھی انتظامیہ کے خلاف، اس میں مزہ بہت آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اس میں مزہ تو کباب اور چٹنی کا ہے، ٹائم بھی اچھا پاس ہوتا ہے، پورا ہفتہ گزر جائے گا، جمعرات جلدی آ جاتی ہے اگر یہ کام کیا جائے گا۔ پڑھیں گے تو جمعرات دیر سے آئے گی، غیبتوں میں ٹائم گزاریں گے، یہ یوں ہے، یہ کو دیکھو، یہ دیکھو وہاں بیٹھ کے استاد ملائی کھا رہے ہیں اور ہم لوگ کو دال کھلا رہے ہیں، ہم کو ملائی کھا رہے ہیں، اس میں کیا یہ اس طرح بات طلبہ کی عادت ہوتی ہے۔
تو ٹائم اچھا گزر جائے گا، جمعرات جلدی آ جائے گی، لیکن اس سے علم میں ایسی بے برکتی ہوگی، ساری زندگی منفی بولتے رہو گے، منفی سوچتے رہو گے۔ تو ابھی سے اچھا بولنا سیکھو، اچھا سوچنا سیکھو، سمجھ رہے ہو؟ بولو بھی اچھا، پہلے سوچنا اچھا ہے پھر اچھا بولتا ہے، سوچو بھی اچھا اور بولو بھی اچھا، اس سے زندگی اچھی گزرے گی۔ جمعرات تھوڑا دیر سے آئے گی، یہ تو ہے، جمعرات تھوڑا دیر سے آ جائے گی، لیکن آگے چل کے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے پھر جمعرات ہی جمعرات ہے، پھر جب فارغ ہو جاؤ گے نا مدرسے سے، پھر ہر دن جمعرات کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا۔